حضرت ابو سعید اعمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ سے مصر کا سفر محض اس لیے کیا کہ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث جا کر سنیں۔ چنانچہ وہاں پہنچے۔ حضرت عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا استقبال کیا۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، حدیث رسول سنا دو جو تمہارے سوا کوئی نہیں جانتا۔ حضرت عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیث سنائی۔ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی مسلمان بھائی کی ایک برائی چھپائی، قیامت کے دن اللہ اس کی پردہ پوشی فرمائے گا۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث سن کر ایک لمحہ بھی نہ رکے، اپنے اونٹ کی طرف بڑھے اور اس پر سوار ہو کر سیدھے مدینہ الرسول تشریف لے گئے۔ حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں ایک حدیث کے لیے کئی دن اور کئی رات سفر کرتا تھا۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جو کوئی طالب علم کے لیے سفر کو جہاد نہیں سمجھتا، جو کوئی طالب علم کے لیے سفر کو جہاد نہیں سمجھتا، اس کی عقل میں نقص ہے۔ حضرت علی ابن الحسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک رات سخت سردی تھی، میں اور حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد سے عشاء کے بعد نکلے۔ دروازہ پر ایک حدیث پر گفتگو شروع ہو گئی، میں بھی کہتا رہا، وہ بھی کہتے رہے، وہیں کھڑے کھڑے فجر کی اذان ہو گئی۔ امام شافعی علیہ الرحمہ کا مصر میں قیام تھا۔ امام احمد بن حنبل علیہ الرحمہ کو انہوں نے خط لکھا کہ بہت عرصہ ہوا ملاقات کیے ہوئے، مصر آؤ، یہاں کے علماء بھی منتظر ہیں۔ امام احمد بن حنبل علیہ الرحمہ نے لکھا کہ میں حاضر ہو رہا ہوں اور تاریخ معین کر دی کہ فلاں تاریخ کو پہنچوں گا۔ امام شافعی علیہ الرحمہ سمیت مصر کے حاکم، وزراء، امراء اور علماء سمیت پورا مصر استقبال کے لیے نکل آیا۔ امام شافعی علیہ الرحمہ کے مکان پر عید کا سماں تھا، پورا گھر خوشی سے جھوم رہا تھا کہ وقت کے امام ہمارے گھر آ رہے ہیں۔ جب کھانے کا وقت ہوا تو امام شافعی نے دسترخوان بچھایا، امام کو بھی بٹھایا اور بھی لوگ گھر والے بھی بیٹھے۔ امام نے کھانا شروع کیا تو اس طرح کھایا اور جلدی جلدی کھایا جیسے کوئی حریص اور کوئی دنوں کا بھوکا کھاتا ہے۔ امام شافعی کے گھر والوں کو ناگوار گزرا۔ گھر والے امام شافعی علیہ رحمہ سے کہنے لگے، یہ کیسا امام وقت ہے جو اس طرح کھانا کھاتا ہے؟ امام شافعی علیہ رحمہ سے جواب نہیں بن پڑا۔ امام شافعی علیہ رحمہ فرمانے لگے کہ محسوس تو میں نے کیا، مگر میں میزبان ہوں، کیا کروں؟ رات کو گھر والوں نے بستر بچھایا اور پانی کا لوٹا وضو کے لیے بھر کر رکھ دیا تاکہ تہجد میں دشواری نہ ہو۔ امام احمد صبح اٹھے، جب گھر والے بستر اٹھانے آئے تو لوٹا یوں ہی بھرا دیکھا تو سخت غصہ آیا کہ یہ کیسا امام ہے، پیٹ بھر کر یہ کھانا کھا لے، رات کا کوئی وقت عبادت کا اسے نصیب نہ ہو، نہ تہجد نہ وضو، یہ خواہ مخواہ ہی دنیا میں غلط شہرت ہو گئی کہ اپنے وقت کا امام ہے۔ یہ سب باتیں گھر والوں نے امام شافعی علیہ رحمہ سے کہیں۔ امام شافعی علیہ رحمہ سے رہا نہ گیا اور سوالات و اعتراضات کی بچاڑ کر دی۔ امام احمد بن حنبل علیہ مسکرائے اور کہا، جب تمہارے دسترخوان پر کھانا کھا رہا تھا، جب کھانا رکھا گیا تو میں نے دنیا میں اتنی حلال کمائی نہیں دیکھی۔ اس کھانے کے اوپر آسمانوں سے انوار و برکات کی اتنی بارش تھی کہ مکان منور تھا اور کھانے پر نظر ڈال کر قلب میں ذکر اللہ کی کیفیت پیدا ہوتی تھی۔ اتنی حلال اور پاک کمائی میں نے آج تک نہیں دیکھی، تو میں نے ارادہ کیا کہ جتنا کھا سکوں کھا لوں، چاہے بعد میں مجھے 7 دن تک فاقہ کرنا پڑے۔
مجھے پھر نورانی کھانا کہاں نصیب ہوگا، اس واسطے میں نے زیادہ کھایا۔ اس کھانے کی دو برکتیں نمایاں ہوئیں، ایک علمی برکت اور دوسری عملی برکت تو یہ ہوئی کہ عشاء کے وضو سے تہجد اور فجر کی نماز پڑھ لی، لہذا وضو کی ضرورت محسوس نہ رہی۔ علمی برکت یہ ہوئی کہ چار پائی پر لیٹ کر قرآن مجید سے فقہ کے 100 مسائل کا حل نکالا جو اب تک مجھے سمجھ میں نہیں آئے تھے۔ علم کے دروازے میرے لیے اس طرح کھل گئے۔ یہ سن کر امام شافعی علیہ رحمہ داڑھی کے بال خوشی سے کھل گئے اور بچیوں کو بھی تسلیم ہوئی۔